نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ نہیں حیا فرماتا مثل بیان کرنے میں مچھر کی، بطور مثال مثل بیان کرنے میں مچھر چھوٹا سا جانور ہے، اس میں بھی بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا۔ فما فوقہا، یا اس سے بڑے جانور ہوں۔ فاما الذین آمنوا، یہ جو مثل بیان کیا، فاما الذین آمنوا، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں، یعنی علم یقین ہونا کہ بے شک وہ حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثل کے بیان کرنے سے اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس کو بیان کر کے۔ تو وہیں لگی ہوئی آیت چاہت کی بیان کر دی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مثل سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں، تو کثیر تعداد میں گمراہ ہوئے اور کثیر تعداد میں ہدایت پائی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ۔ یہاں فاسق بالعقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ فاسق دو طرح کے ہوتے ہیں، فاسق بالعمل، فاسق بالعمل کافر نہیں ہوتا، اور فاسق بالعقیدہ کافر ہوتا ہے۔ نازل ہوئی آیت مبارکہ رد کرتے ہوئے یہود کے قول کا، یہودیوں نے کہا تھا کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ مثل بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کے ساتھ، ایک جگہ بیان کی مکڑی کے ساتھ۔ تو یہ بیان کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ ماذا اراد اللہ بہذہ الاشیاء الخسیسہ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان خسیس اور کمزور اور چھوٹی موٹی چیزوں کے بیان کرنے سے؟ یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ چھوٹی چھوٹی مکھی مچھر اس کا ذکر کرے، بیوقوف ہیں۔ اللہ نہیں جانتا کہ ہم کو کیا بیان کرنا چاہیے؟ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یہ چھوٹے مچھر کو کہتے ہیں، یا اس سے بڑا، یعنی مچھر کے حساب سے تو اس سے بڑا، اے اکبر منہا، اس چھوٹے مچھر سے بڑا، یعنی لا یترک بیانہ لما فیہ من الحکم، کہ وہ نہیں ترک فرماتا پروردگار عالم اس کے بیان کرنے سے جو کہ اس میں حکمت ہے، بیان کرنے میں حکمت ہے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ انہ، یعنی مثل حق ہے، ثابت ہے، جہاں بیان کرنا چاہیے وہیں بیان کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اما الذین کفروا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس میں اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیوں بیان کر رہا پروردگار عالم؟ تو قال اللہ تعالیٰ فی جوابہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرما دیا کہ یضل بہ،
بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، کہ گمراہ ہو گئے اس مثل کے ذریعہ، بہت سارے حق سے دور ہو گئے مثل کے کا انکار کر کے، اندر کفر تھا بول پڑے، اور ہدایت پا گئے بہت سارے مومنین میں سے اس مثل کی تصدیق کر کے۔ وہاں یضل به الفاسقین، فاسق کسے کہتے ہیں؟ الخارجین عن طاعتہ، وہ جو نکال دیے گئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، وہ فاسق کہلاتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری پیاری معلومات دی ہیں، آپ لوگ بھی سن لیجئے۔ مکھی مچھر سنتے رہتے ہیں، اس کی پیدا کرنے کی حکمتیں، اس میں کیا خوبیاں ہیں، سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، حسن و قتادہ بیان کرتے ہیں کہ لما ذکر اللہ الذبابہ فی کتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کا بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں، اور مثل بیان کی گئے مشرکین کے لیے، تو جب سنا انہوں نے تو ضحکت الیہود، یہود ہنسے، وقالوا ما یشبہ ھذا کلام اللہ، کہا کہ اس اللہ کے کلام میں جو تشبیہ دی گئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا اظہار یہاں نہیں ہے۔ تو انزل اللہ حاضر آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ وہ آیت تو وہ ہے جو مکھی کے تعلق سے ہے، سنیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو مثل بیان کی گئی ہے، سنو اسے، ایک کہاوت بیان کی ہے، اسے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بلا شبہ جن کی دعائی دیتے ہو اللہ کے مقابلے میں ہرگز نہ پیدا کر سکیں گے ایک مکھی، گویا ان کے لیے اس کے لیے سب مل جائیں، ولو اجتمعوا لہ، سب اکٹھا ہو کے مکھی پیدا کرنا چاہیں تو مکھی نہ بنا پائیں گے۔ اس سے اپنی حیثیت معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جس کو معبود کہہ رہے ہیں، معبود بھی ہمارا، اور ہم سب مل جل کے اگر واقعتاً چاہیں تو مکھی نہیں بن پائے گی۔ تو اللہ نے مکھی کی مثال کیوں دی؟ وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کچھ، لا يستنقذوه منه، تو وہ اس سے لے نہ سکیں گے۔ مکھی اگر کچھ لے لے تو مکھی سے وہ جس کو دعائی جس کی دیتے ہیں وہ اس سے چھین نہ پائے گا، اس کے بدن پہ بیٹھے گی، اڑا نہ سکے گا۔ ضعفت طالب والمطلوب، طالب و مطلوب دونوں کیسے گئے گزرے ہیں کہ طالب تو پوجا کرنے والے پرستش کرنے والے بتوں کی، اور مطلوب ہے بت، یہ دونوں کیسے گئے گزرے ہیں۔ ایک مکھی کو نہیں سنبھال پاتے، ایک مکھی نہیں بنا پاتے مل جل کے، یہ کمزوری ہے نا۔ ارے بھائی کیسے تم ہو خالق کا اور رازق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، بنا دو نا ایک مکھی چھوٹی سی، کان کے پاس بن 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 کرتی ہے، بنا دو۔ اس آیت میں ایک بات اور کہی گئی ہے، کأنہ قال ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثل آلہتکم بالبعوضہ فما دونہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں حیا فرماتا مثل بیان کرنے میں تمہارے معبودوں کی مچھر کے ساتھ، یا مچھر سے کم تر کوئی چیز ہو۔ تو کیا خیال ہے تمہارا عنکبوت اور مکھی کے بارے میں؟ عنکبوت سمجھتے ہو؟ عنکبوت مکڑی اجالا جو تنتی ہے، کمثل العنکبوت بیان کیا ہے کہ مکڑی کی طرح، اتخذت بیتن، گھر بناتی ہے وہ، انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور بے شک سب سے آسان ترین گھر البتہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔
قدرت کا کرشمہ کیا ہے؟ مکڑی جالا اس کی حیثیت کا ایسے مار دے ٹوٹ جائے گا، لیکن جی نہیں، تو کہیں سے لاتی نہیں ہے، مکڑی اپنے جسم سے پیدا کرتی ہے اور شروع ہوگی. ابھی یہاں شروع کرتے دروازے پر، کچھ منٹوں میں جال تن دے گی، بڑھ گی. اتنا بڑا جانور ہے، اتنی بڑی جال بنا کے اب بیچوں بیچ میں جا کے بیٹھ جائے گی. چاہے وہ کسی حصے سے اس جسم کے، چاہے منہ کی طرف سے یا جہاں سے بھی، وہ لعاب نکلتا ہے جس سے وہ بناتی ہے، اور چلا کرے ہوا، اس کا مکان ٹوٹتا نہیں جب تک کہ ہاتھ نہ مارا جائے. اب مکڑی متبرک کیوں ہے؟ سنیے، مکڑی ہی تھی جس نے غار کے منہ پہ جالا تنا تھا. ہجرت کی رات جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو منہ پر مکڑی نے جالا تنا تھا. اندر گئے اور موقع پر مکڑی نے جالا تن دیا، اور کبوتر نے وہاں انڈا دے کے اپنا آشیانہ بنا لیا. آئے دیکھ کے کہا کہ یہ اندر اس میں گئے ہوتے تو کبوتر یہاں سے فرار ہو گئی ہوتی، اور سب سے بڑی بات ہوتی کہ جالا مکڑی کا ٹوٹ گیا ہوتا. جالا کا نہ ٹوٹنا اور کبوتر کا نہ اڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس غار میں کوئی گیا نہیں ہے. اس لیے اس کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور مکڑی کو بھی. حضرت ربیع ابن انس کہتے ہیں کہ مچھر سے مثال دینا یہ عبرت ہے دنیا والوں کے لیے، کہ پھر بے شک مچھر زندہ رہتا ہے جب بھوکا رہتا ہے. یہ آج ہم کو معلوم ہوا. کہتے ہیں لِأَنَّ الْبَعُوثَةَ تُحْيِي مَا جَاعَتْ، جب بھوکا ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے. وَتَمُوتُ إِذَا شَبَعَتْ، اور جب بہت زیادہ خون چوس لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے اس کا، تو مر جاتا ہے. فَقَضَى صاحب الدنیا، ایسے ہی دنیا والے لوگ غنی ہو جاتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں تو سرکش ہو جاتے ہیں اور سیدھے کہتے ہیں روزہ کیوں رکھوں، میرے پاس نہ ہوتا کچھ تو روزہ رکھتا، کھائے کو اللہ نے دیا ہے، کھائے کو روزہ رکھوں. تو کہتے ہیں کہ اذا استغنا طغى، جب اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دیتا ہے تو سرکش ہو جاتے ہیں. اور سرکشی کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ردی گھٹیا قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں. اور کہا امام ابو منصور نے کہ تعجب کی بات اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مخلوق میں سے سب سے چھوٹی مخلوق کا ذکر کیا ہے، کہ جب اس معمولی سی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایکتا ہونا ثابت ہے تو بڑی سے بدرجہ اولا. یعنی کہ یہی مثال نہیں ہے، ایسا نہیں. اس مثال سے عقل کے گوشے کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی مچھر کا ذکر کیا ہے، مکڑی کا ذکر کیا ہے، کہ اپنے کام میں کتنے یہ تینوں ہوشیار ہیں. جانتے ہیں اس سے چھوٹی چیز چیونٹی دیکھا ہے، یہ اپنے سے 13 گنا وزن اٹھاتی ہے. جناب سائز دیکھیے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے سے جو اس کا وزن ہے اس سے 13 گنا وزن اٹھا کے لے جاتی ہے. اور ہاتھی کے سونڈ میں گھس گئی تو ہاتھی کی جان لے لیتی ہے. مقابلہ دیکھیے، کہاں چیونٹی اور کہاں ہاتھی. اسے رکے گی نہیں، یہ اپنا پانی پھینکے گا، ادھر کرے گا اور چپکی رہے گی، دھیرے 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 وہ چڑھتی رہے گی. اسی لیے ہاتھی کا عادت ہے کہ اگر زمین پر سونڈ رکھنا ہوا تو پھونکتی رہے گی، تاکہ اس کی پھونک پہ تو اڑ جائیں گی نا. سائز تو یہ ہے، لیکن اگر موقع ملا گھس گئی. شاطر سانپ اگر ذرا بھی کہیں چھل گیا، وہ چیونٹی اس کی جان لے لیتی ہے. چپک جائیں گی وہ کٹی ہوئی جگہ پر سانپ کے،
सांप भागता फिरेगा, जान छुड़ाने की कोशिश करता, खा जाएंगे धीरे धीरे, और एक नहीं पहुंचेगी, 1 2 3 फिर भीड़ पहुंच जाएगी। तो कहते हैं अल्लाह तबारक का अजब बात है, इस आयत करीमा का जिक्र करना अजूबा है दलाल करने पर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर। क्या कि पैदा करता है अल्लाह तबारक व तआला छोटे से जुस्से को, हल्की सी साइज, जुस्सा कहते हैं साइज को, साइज में, और जिस्म अक्सर व मिनहा फिल किबारिल अज़ाम, बहुत बड़े बड़े जिस्म के लिए। तो अब याद रखिए, वही अभी बतावेंगे खुद ही, तो हम कहे को अलग से जिक्र करें, सुनिए। क्यों? लिअन्नल खलाइक़ लव इज्तमऊ, अगर मखलूक कुल की कुल इकट्ठा हो जाए, अला तस्वीर सूरत मिन नहविल बऊज़ व ज़बाब, उसकी सूरत और शक्ल बना के मच्छर और मक्खी की तरह, और कोशिश करें, जितनी कोशिश कर सकते हैं, और उस कोशिश करने में तरतीब दें, मुंह का होना, उसके मुंह होता है, नाक का होना, नाक होती है, आँख का होना जिसे देखती है, पैर का होना जिसे चलती है, हाथ का होना जिससे सामने वाली चीज़ को पकड़ती है, ग़िज़ा का अंदर जाना, हज़म होना, फिर हज़म होने के बाद बाहर निकलना, इतना सारा इंतज़ाम उसके अंदर है, अल्लाह ने बना रखा है। आप भी बना के देखिए, और सब पूरी मखलूक, जितनी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पैदा की है, जिसके अक्ल बहुत ज़्यादा है, सब मिल बैठे और मिल के एक मकड़ी और एक मच्छर और एक मक्खी बना दें। लेकिन मच्छर कहते हैं मदखलो मखरज वमा कदरू अलैहि है, और अगर तुम उस पर ताकत नहीं रखते तो बड़े अजसाम वालों की तस्वीर बनाने पर कैसी कुव्वत रखोगे। अब ये भी बात सही है, हम सब लोग बैठे हैं, किसी एक को की तरह बनाने की कोशिश करें, सब लोग मिलजुल के बना पाएंगे? नहीं। तो उस बनाने वाले को बड़ा मान के उसके एकताई का एतराफ़ करना चाहिए ना, कि ईटा पत्थर और तरह तरह के लोगों को कहना चाहिए जो पैदा हुए उन्हें खुदा मानना चाहिए। पैदा करने वाला खुदा है, पैदा होने वाला खुदा नहीं है। अच्छी बात कही कि ये सारी चीज़ें मच्छर में होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छर को उसके छोटे से जिस्म के बावजूद हर आला दिया है, जिसका जिक्र अभी हमने किया, मुंह, नाक, आँख, पैर, हाथ, और मदखलो मखरज। अब तो समझ में आएगा मदखलो मखरज, दोनों ये सारी चीज़ें दी हैं। जो दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े कवि है, कल बड़ी भारी जिस्म वाले हाथी को। हाथी के पैर है ना, हाथी सूंड से हाथ का काम लेता है, हाथी के आँख है, हाथी के नाक है, हाथी के मुंह है, ये सब तो इसमें भी है। तो आप वो साइज देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी का इतना बड़ा जिस्म, वो सारी चीज़ें बहुत मामूली जिस्म में बना दी। ये कुदरत का करिश्मा और हिकमत है कि उसकी शान के लायक नहीं, क्यों ऐसा कर दिया, क्या बयान करने की ज़रूरत थी। ये कहना बजाय इसके कि उसकी हिकमत का एतराफ़ करना चाहिए। जो अल्लाह छोटे से जानवरों में सारी ज़रूरत की उसकी चीज़ें बना सकता है, वही अल्लाह बड़ी से बड़ी चीज़ को वजूद दे सकता है। और फिर कहते हैं ऐसा नहीं है, सुनिए, वफ़ी है इशारतुन इला हालिल इंसान, इसमें इंसान की हालतों की तरफ भी इशारा है कि इस इंसान में पूरी इस्तेदाद है इसकी
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا کیا۔ انسان بڑی عظمت والا ہے۔ صفات کیا مطلب؟ وہ کچھ چیزیں اللہ کی صفتوں کی اس کے لیے مظہر ہوتے ہیں، انسان کر کے دکھا دیتے ہیں وہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ تو مظہر صفات الہیہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ فعلی قدر ضعف الانسان آتاہ اللہ تعالیٰ من کل صفت من صفات جمالہ و جلالہ، اس کے باوجود اللہ انسان کمزور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے کچھ صفتیں دی ہیں انسان کے اندر، جمال والی بھی اور جلال والی، تاکہ انسان اپنے نفس کی خوبیوں کے شیشے میں مطالعہ کرے، دیکھے، مشاہدہ کرے، جیسا کہ صفات ہیں اس کے رب کی۔ جیسا کہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ ایک جملہ ہے، سمجھنے والا ہے۔ وہ یوں سمجھیں آپ کہ اپنے سے کوئی چیز ہمارے جسم میں نہیں آئی۔ ہاتھ، انگلیاں کا مڑنا، ایک ہاتھ میں 5 انگلیوں کا ہونا، دونوں میں ملا کے 10 کا ہونا، یہ کیا پکڑنے کے لیے ضروری ہے؟ کہاں ہاں، اگر یہ انگلیاں نہ ہو، یہ سب کچھ ہو تو پکڑ وہ نہ رہ جائے گی جو انگلیاں کرتی ہیں۔ بیٹھ کے اگر آپ سوچیں اور پھر صرف ہاتھ کو کہیں نہیں لگا دیا بلکہ ایک ایسی چیز اس کے ساتھ لگائی کہ 3 حصوں میں مڑتی ہے، ایک یہاں، ایک یہاں اور ایک یہاں، یوں مڑتی ہے، یہ بھی مڑتا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے اور یہ بھی مڑتا ہے، پھر یہ جسم سے لگا کے پیک نہیں کر دیا بلکہ یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، کئی طرف گھومتا ہے۔ یہ اپنے سے نہیں ہوا، پیدا کرنے والے نے، بنانے والے نے بنایا۔ جسم سے لگا دیا، کبھی بھی اٹھانے میں یہ ٹپک نہیں جاتا کہ جسم کو چھوڑ کے نیچے گر جائے پھر اٹھا کے لگانا پڑے۔ ایسا پیک کیا جبکہ جوڑ سے ہے۔ یاد رکھیے ہڈیوں کا اس میں جو ہاں وہ ایسا ہے الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح اس کو سٹائے رکھا ہے قدرت نے، تو کوئی ہے ایسا بنانے والا۔ پھر 2 حصے دیے پیر کے، 4 پیر والا اگر ایک پیر اس کا گھائل ہو جاتا ہے تو 3 پیر سے صحیح ڈھنگ سے نہیں چل پاتا، اور انسان کو 2 پیر دیے، بڑے آرام سے یہ کھڑا ہوتا ہے زمین پر اور پیر آگے پیچھے کر کے چلاتا ہے، موڑ کے بیٹھتا ہے، جہاں سے اس کا کنیکشن ہے وہاں بھی یوں ہے ہڈی، نسوں سے یا گوشت کے کچھ حصوں سے جکڑ رکھا ہے۔ الگ ہوتا ضرور ہے کبھی جھٹکا کھاتا ہے تو، لیکن یوں چلتے پھرتے، لیٹنے بیٹھنے میں، طاقت کا استعمال کرنے میں، وزن اٹھانے میں یہ الگ نہیں ہو جاتا۔ تو ہے اس کا بنانے والا قادر مطلق، اور اس کے بنانے میں خوبیاں اور کرشمے ہیں۔ وہ چیز جسے ہم کھاتے ہیں ہماری خوراک بنایا اس نے، لیکن میدا ایسا دیا ہے کہ جب وہ اندر جاتی ہے چیز تو اس کو پیس کے ہضم کرتا ہے۔ وہاں کوئی چکی نہیں ہے، سب گوشت کے لوتھڑے کی طرح، وہ نسوں اور پائپ کی طرح نالیاں ہیں جس میں جا کے سارے کے سارا اصلی حالت میں نہیں رہتا۔ تو اس میں اس کی حکمت و دانائی ہے۔ اس سے اندر کیا تھا تو خون نہیں تھا، اس سے خون بنایا، فضلات بیکار چیزیں نکال دی۔ یہ صلاحیت جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگر یہ طاقت ذرا سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو مختلف انداز کی آواز نکلتی ہے، لیٹے لیٹے بھی آواز نکالتے ہیں، ڈے بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ نے اس کا استعمال غلط تھوڑا سا کیا تو بگڑا۔ جب تک بگڑتا نہیں کہ اتنی
سخت چیزیں کھا لیتے ہیں آپ اور وہ ہضم کر کے اس سے خون بناتا ہے، چاہے وہ سبزی کھائیں آپ چاہے گوشت کھائیں، دونوں سے خون بناتا ہے اور اس کو اصلی حالت میں معدہ رہنے نہیں دیتا، پیس پاس کے اس میں سے خون بناتا ہے۔ پھر ایک جسم میں ایک ٹکڑا دیا جس کو گردہ یا کڈنی کرتے ہیں، وہ ریفائن کرتا ہے اس خون کو، یعنی خون بھی فوراً اس لائق نہیں ہوتا کہ پورے جسموں میں سپلائی کیا جائے، تو ریفائن کر کے پیشاب بنا دیتا ہے ادھر، اور خون صاف ستھرا باریک سا خون، ضرورت کے مطابق کا خون، جس جگہ جیسا خون چاہیے ویسا بنا کے سپلائی کرتا ہے۔ اس سپلائی کرنے کی طاقت قوت گردے میں کس نے دی؟ پروردگار عالم نے دی، وہی پروردگار ہے جس نے یہ بنایا۔ بیٹھے سوچئے اپنے جسم کو، اپنی ساری آنکھ کان سب کا کام دیکھیے، تو من عرف نفسہ، جو اپنے کو پہچان لے گا، عرف ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے گا، اس لیے کہ یہ کسی کا کام نہیں سوائے ایک کے، اور جس ایک کو ایک کہتے ہیں اسی کا نام ذاتی اللہ ہے، اور پالنے کے حساب سے رب ہے۔ تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اور یہی اتنی نہیں ہے، مخلوقات میں سے ایسا نہیں کہ اس کرامت مختصہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ دیا ہو، یہ سب کچھ بنا دینے کے بعد کبھی نہیں سوچتا، نہ صحیح، اس کے باوجود کما قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ کہ ہم نے اعزاز دیا ہے، مکرم بنا دیا، کس کو؟ انسانوں کو۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل و شعور اگر کسی مخلوق کو ہے تو صرف اور صرف انسان کو ہے۔ یہ بڑے سے بڑے جانور کو، شاطر سے شاطر درندے کو قبضے میں کرتا ہے اپنے عقل کا استعمال کر کے۔ شیر دم ہلاتا ہے، ساری درندگی اس کی اس دو ٹانگ والے کے آگے۔ واقعہ ہے کہ شیرنی نے جب شیرنی کا بچہ بڑا ہو گیا، کہا تو جا اب جنگل میں گھوم، تو بادشاہ ہے، لیکن سن دو ٹانگ والے سے بچنا، وہ بڑا ڈینجر ہے، قبضہ یہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی کوئی بلی کی طرح دم ہلاتا ہوا شیر اس کے ہاں رہتا ہے اور شیر کی نگرانی کرتا ہے، جبکہ ایک جھپٹا مار دے تو دو ٹکڑے ہو جائے گا آدمی، لیکن اس کی طاقت کے باوجود قابض و دخیل اگر کوئی ہے تو یہی حضرت انسان دو ٹانگ والے ہیں۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق کہ ہم نے مکرم بنایا، عزت دی بنی آدم کو، انسان کو۔ ابھی مچھر کی بات ختم نہیں ہوئی ہے، دیکھیے کہتے فَإِنَّ الْبَعُوضَ عَلَىٰ صِغْرِهِ بِحَیَّةِ الْفِیلِ عَلَىٰ کِبْرِهِ، بے شک مچھر اپنے چھوٹے سے جسم کے باوجود ہاتھی کی طرح ہے، ہاتھی کے بڑکپن کے باوجود، ہاتھی بڑا ہے اس کے باوجود اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ہاتھی میں ہیں۔ تو کیا ہاتھی میں کچھ کم ہے؟ کہتے ہاں ایک چیز کم ہے۔ وَفِي الْبَعُوضِ زِيَادَةُ جَنَاحَيْنِ، مچھر میں دو پنکھ ہیں جس سے اڑتا ہے، وہ ہاتھی میں نہیں ہے۔ اس معاملے ہاتھی پیچھے ہے۔ دیکھیے ایک چیز کو بیان کرنے والوں نے بیان کیا اس کی ساری خوبیاں، یہ ایک بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے کرم سے یہ بعید نہیں ہے کہ دے تھوڑے سے عمل پر یہ محاصل ہے کہ جب ایسا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاتھی سے بڑکپن کے باوجود ہاتھی کی طرح ساری چیزیں اس میں دی ہیں اور ایک چیز ہاتھی سے بڑھا دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اس کے کرم سے کوئی بعید بات نہیں ہے یہ کہ دے عطا فرمائے عمل قلیل پر ثواب کثیر۔ اس لیے کہ مخلوق کو زیادہ عمل کے بدلے میں زیادہ نعمتیں دیتا ہے، لیکن اسے اختیار حاصل ہے کہ چھوٹے سے عمل کو ایک سجدہ، کیا
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ مقبول ہو جائے نجات ہے. بظاہر بڑی چھوٹی سی عبادت دکھتی ہے، ایک ہمارا تھوڑا سا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جو نجات کا ذریعہ ہے، نجات مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالی چھوٹی سی مثال دے کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم چھوٹا سا بھی عمل بظاہر جو ہوتا ہے میری بارگاہ میں بہت بڑا مقبول ہوتا ہے، اور اس قبول کرنے کی بنا پر بہت بڑا انعام دیتا ہوں میں. اور تعجب کی بات ہے کہ یہ چھوٹا مچھڑ یوزی حاضل کبیر، یہ چھوٹا چھوٹا مچھڑ اذیت پہنچاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو. تکلیف پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا مچھڑ؟ نہ اطمینان ہو اور آنکھ سے دیکھنا ہو، انڈیا چلے جائیے، وہاں سے یہاں لال کر کے یہاں سے کرا ہوا بنا کر ساری نشانی لے لوٹیں گے. کہا بھائی کہا ہوا تھا؟ سوئے تھے مچھڑوں نے کاٹا. اور اگر جب کاٹنا شروع کرتا ہے فلاں جمتا نہیں، آپ روک بھی نہیں پاتے، کبھی ادھر سے کاٹتا کبھی ادھر سے کاٹتا. کان کے پاس بھن بھن بن بن کرتا ہے، جگہ جگہ کے کاٹتا ہے. سو بے خبری ہی میں نہیں کاٹتا، جگہ جگہ کے کاٹتا ہے، کان پر بھن بناتا ہے. اس کے بعد یہی نہیں، اللہ کا لطف دیکھیے کہ انہو خلق الاسد بغایت القوت، کہ بے شک اللہ نے شیر کو بڑی قوت کے ساتھ پیدا کیا، بڑی طاقت والا ہے. ایک پنجہ مارنے پر جانور کے جسم کا حصہ اس کے ہاتھ میں چلاتا ہے. ساری خوبیاں اس کی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن والبعوض والذباب نہایت کمزور ہیں، ایک جھٹکے سے مار دی مر جائیں. اس نہایت کمزور کے باوجود اللہ نے مچھر اور مکھی کو اتنی ہمت دی ہے کہ وہ شیر کے منہ پر بیٹھ جاتا ہے، مکھی بیٹھ جاتی ہے. شیر پنجہ میں نہیں مارتا، اس لیے زور سے پنجہ مارے تو اس کا منہ جائے گا، مکھی توڑ جائے گی. کبھی نہیں ہوتا ہے مچھر کو مارنے، یہاں بیٹھا ہو مچھر اور مچھر کو مارنے کے لیے آپ نے ہاتھ چلایا، مچھر تو چلا گیا، تھپڑ آپ پڑا. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم ایسی کر رہے ہوں جو نہ سمجھ میں آ رہی ہو. تو مچھر کی خوبی یہ ہے کہ الگ سے اڑتے اڑتے لوگوں کے منہ پر چہروں میں آ جاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، روک نہیں پاتے. وَرَكَبَ الْجُبْنُ فِي الْأَسَدِ، اور آ کے بیٹھ جاتا ٹھیک تھوتنے پر. شیر کے تھوتنا سمجھتے ہیں آپ؟ منہ کا حصہ، ناک کا حصہ، وہاں بیٹھتا ہے مچھر بھی اور مکھی بھی. اور دیکھیے کہ ایک حکایت بیان کی ہے کہ انہو خطب المامون، مامون خلیفہ مامون نہیں، بادشاہ مامون خطبہ دے رہے تھے. تو آ کے مکھی ان کی آنکھ پہ بیٹھ گئی. آپ یاد رکھیے 2 جگہیں ایسی ہیں، ناک پر تب دقت ہوتی ہے اگر مکھی بیٹھ جائے تو، اور آنکھ پر تو آپ جلدی سے ہاتھ ماریں گے. اس میں تھوڑا دیر کریں گے تو، لیکن آنکھ پر بیٹھے تو فوراً یوں کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب بیٹھی مکھی تو انہوں نے بھگا دیا. فعادہ مرارن، پھر لوٹی، پھر بیٹھ گئی، پھر اسے کیا. اب کر رہے تھے تقریر تو ایک مطلب بیٹھی اسے ہٹا دیا. اچھا اس کی خصلت ہے، کسی جسم کے کسی حصے پر اگر بیٹھ جائے آپ اڑاویں تو وہیں بیٹھے گی. ایک مطلب اڑا پھر آگے بیٹھ جائے گی، پھر اڑا دی پھر آگے بیٹھ جائے گی. تو یہ کیا اس نے مامون کے آنکھ پر لگاتار بیٹھتی رہی، بھگاتے رہے، حتیٰ قطع علیہ الخطبہ، یہاں تک کہ ان کو تقریر بند کر دینی پڑی. اور بہت پریشان ہوئے. فلما احضر ابا حذیل شیخ البصریین، ابو حذیل شیخ بصری معتزلی
ان کے پاس آئے تو بڑے آرام سے کہا، فقال لہو، کہا ابو حذیل سے، کس نے؟ مامون نے، لما خلق اللہ الذبابہ، اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے تنگ آ کے تقریر بند کرنی پڑی تھی، خطبہ بند کرنا پڑا تھا، تو آرام سے پوچھا، اس لیے کہ تھک آ کے آدمی کہیں آ کے لیٹ جائے اور کہے کہ ارے بھائی یہ مکھی اللہ نے کیوں پیدا کی ہے؟ تو ان سے کہا کہ لما خلق اللہ الذبابہ، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے مکھی کو پیدا کیا؟ قال لیذل بہ الجبابرہ، تاکہ انہوں نے کہا تاکہ ذلیل کرے مکھی کے ذریعہ طاقتور لوگوں کو۔ بادشاہ تم ہو، تمہاری بادشاہت کی اس نے بھیڑ میں ایسی تیسی کر دی۔ قال صدقت، کہا مامون نے، یہاں سچ کہتے ہو۔ اور پھر نہایت محبت سے کچھ مال دے کے واپس کیا کہ تم نے بہت صحیح بات کہی ہے، چھوٹی سی ضرور ہے لیکن سارا غرور دور کر دیتی ہے مکھی بیٹھ کے، اور کسی وقت بیٹھتی ہے۔ عجیب ہے، یہ تو ہم لوگ بہت لکی لوگ ہیں کہ یہاں ایسی آب و ہوا ہے جہاں اس کی پیداوار نہیں ہے، ورنہ جانتے ہیں ہم لوگ جب انڈیا میں رہتے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں، لائٹ تو رہتی نہیں، ایک ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں کیسے مکھی اڑاتے ہیں، یا کسی سے ہاتھ والا پنکھا جو بغیر الیکٹرک کے چلتا ہے اس سے کہتے ہیں اڑاؤ بھائی، یا کوئی اس طرح کاغذ لے لیتے ہیں اس سے اڑاتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا خودکشی کرتے ہوئے مکھی کو، آپ کی چائے میں، آپ کے دال میں کود پڑتی ہے، نہ خود کھاتی ہے، مر جاتی ہے بھائی۔ اور مسئلہ سنیے، تو بات ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، مسئلہ سنیے مکھی کا، بڑی خوبیوں کی مالک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ دال میں، دودھ میں، کسی ایسی چیز میں گرے اور کھانا ہو، ہے کیا گھن آ جاتی ہے، جی نہیں چاہتا کہ اس مکھی کے والے حصے کو کھائیں، لیکن کھانا چاہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ نکال کے دوسری سائڈ کو ڈبا دیں اور پھر باہر نکالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حصے پر اس کے مرض ہے اور اسی کے جسم میں دوسرے حصے سے دوا ہے، تو اگر آپ کو نقصان نہ کرے وہ، اس سے بچانے کے لیے مکھی کا گرا ہوا کھانا چاہیں اور طبیعت قبول کر لے تو آپ یوں نہ کھائیں، ایک غوطہ اور دیں دوسری سائڈ کو، ایک میں تو بھنا جاتا آدمی کھائے گا۔ لیکن مصلحت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر ایسا ہو، ہر طرح کے لوگ ہو گئے نا، کچھ غریب لوگ ہو گئے نہیں پھینکیں گے اس کو، تو نہ پھینکنا ہو تو اسے دوسری سائڈ کو، اسے ایک سائڈ کو ہو جائے گی، جب گرتی ہے گرنے کے بعد جان دے دیتی ہے وہ، تو ایک سائڈ کو ہو جاتی ہے، جس سائڈ کو ہوتی ہے وہ مرض والی سائڈ ہے، اٹھائیے دوسرے سائڈ میں کر دیجیے، نکال کے پھینک دیجیے، کھائیے، نقصان نہیں ہوگا۔ اور نہیں تو یہ اتنی بھیانک اتنی سائز کی کا جانور ہے یہ کہ اگر کسی طرح سے اندر چلا گیا ہضم نہیں ہوتی، پورے جسم کو ڈاواں ڈول کر کے اور جو کچھ اندر کا ہوتا ہے باہر کر دیتی ہے۔ تو چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بے شک اللہ دعویٰ فرماتا ہے کہ ان یخلق ذبابا ولو اجتمعوا لہ، مل جل کے تم لوگ ایک مکھی بنا دو، مکھی نہیں بنا سکتے تو میری قدرت مان لو۔ کتنا سمجھا رہا پروردگار عالم، انسان ہے کہ سمجھنے پر تیار نہیں ہے۔ جو اللہ چھوٹی سے مکھی میں سارے عضو کو بنا سکتا ہے، خلق فرما سکتا ہے، نہ آنکھ کی کمی ہے، نہ ناک کی کمی ہے، نہ سننے کی کمی ہے اس میں، نہ کھانے کی کمی، منہ موجود ہے اس کا، سر موجود ہے اس کا، اس کے پیر موجود ہیں، اس کے ہاتھ موجود ہیں جس سے پکڑ کے اٹھا لیتی ہے، اس کے پر موجود ہیں جس سے اڑتی ہے۔ اتنی خوبیاں اس تنہا چھوٹے سے جانور میں، چھوٹے سے میں، تو جو چھوٹے سے جانور میں اتنی ساری چیز دے سکتا ہے، بڑے جانور میں یا بڑے انسان میں یا بڑی تب مخلوق میں اس سے بہتر دے سکتا ہے۔ لہذا اس کی ایکتائی اور اسے ایک واحد ماننے کے لیے، رب ماننے کے لیے
سب سے بہترین مثال ہے. اس مثال کا مذاق اڑانے کے بجائے جو لوگ اس مثال کو سمجھتے ہیں انہی کے بارے میں ہے کہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے گمراہ ہو گئے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، فاسق لوگ گمراہ ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے ہمارے نعمت عظمیٰ گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں کمیوں پر کرم کرتے ہوئے اپنے فضل سے، عدل سے نہیں اپنے فضل سے ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، اور ان روزوں کی برکتوں سے ہم سب کا دین اور دنیا سوار دے. مولا ہم پر فضل فرما، کرم فرما، تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے. الہ العالمین ہم میں بغض و عناد ہو تو اسے نکال دے، لوگوں کی دشمنی اسے نکال دے، شیطان کے مکر و فریب و دغا سے بچا اللہ، دشمنوں کی دشمنی سے بچا. پروردگار عالم ہمیں ایک اور نیک کر دے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق و شیدائی بنا دے. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.